سورہ البقرہ شروع کرنے کے بعد خواب آنا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جیسے ہی سورہ البقرہ وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں ان کو خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خواب آخر کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے یا شیطان کی چال ہے یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ تو کیا آپ نے بھی محسوس کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نے سورہ البقرہ روزانہ پڑھنا شروع کی، عجیب ڈراؤنے یا بار بار خواب آنے لگے؟ تو کیا یہ محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی روحانی حقیقت ہے؟ تو اگر آپ بھی سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور اچانک خواب آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس ویڈیو کو ہرگز اسکپ نہ کریں، کیونکہ آج میں آپ کو وہ وجہ بتانے والی ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو دلوں کو ہدایت دینے والا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا اور قرآن کے ذریعے بندوں پر اپنی رحمت نازل فرمانے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں قرآن سے محبت اور اس پر عمل کرنے کا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ویڈیو کو میرے لیے، آپ سب کے لیے اور ہر سننے والے کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن فرمائے، ہمیں سورہ البقرہ کی برکتیں نصیب فرمائے، ہماری جائز دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیاری بہنوں بھائیوں، جو بھی سورہ البقرہ کے 41 ڈیز چیلنج میں شامل ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج آپ نے پڑھ لی ہے یا ابھی تک رہتی ہے، کتنی آپ نے پڑھی ہے، کب سے شروع کی ہے یا پھر ابھی شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ اب آئیے آج کے موضوع کی طرف۔ اگر آپ سورہ البقرہ روزانہ پڑھ رہے ہیں یا آپ نے 41 دن کا چیلنج شروع کیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ ایک عجیب تبدیلی محسوس کریں یا محسوس کی ہو تو اچانک زیادہ خواب آنے لگے ہوں، کبھی ڈراؤنے خواب، کبھی عجیب مناظر، کبھی پرانے لوگ اور کبھی ایسے خواب جو بار بار ذہن میں رہ جائیں۔ پھر دل میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے، آخر سورہ البقرہ پڑھتے وقت خواب کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ کوئی روحانی اشارہ ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے کوئی بشارت ہے یا پھر شیطان انسان کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے؟ تو اگر یہی سوال آپ کے ذہن میں بھی ہے تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ کن خوابوں پر خوش ہونا چاہیے اور کن سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور سورہ البقرہ پڑھنے والے کو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ جیسے ہی سورہ البقرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں انہیں خواب آنے لگتے ہیں۔ بعض لوگ ڈر جاتے ہیں، بعض خوش ہو جاتے ہیں اور بعض سمجھتے ہیں کہ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہو رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں، کچھ خواب انسان کے اپنے ذہن اور روزمرہ کے خیالات کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور کچھ خواب شیطان کی طرف سے خوف اور پریشانی پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے صرف خواب دیکھ لینے سے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ لازماً بشارت ہے یا لازماً کوئی روحانی حملہ ہے۔ البتہ ایک بات بہت سے لوگوں کے تجربات میں سامنے آتی ہے، جب انسان مسلسل سورہ البقرہ، اذکار اور دعا کی پابندی شروع کرتا ہے تو اس کی روحانی کیفیت میں تبدیلی محسوس ہونے لگتی ہے۔ بعض کو ایسے خواب بھی آتے ہیں جو انہیں پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ اگر اس دوران ڈراؤنے خواب آئیں تو گھبرانے کے بجائے سونے سے پہلے آیت الکرسی، آخری 3 سورتیں اور مسنون اذکار پڑھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور سورہ البقرہ ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ یاد رکھیں، شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان قرآن سے دور ہو جائے۔ اگر آپ صرف خوابوں کی وجہ سے تلاوت چھوڑ دیں تو یہی وہ چیز ہے جو شیطان چاہتا ہے۔ اس لیے ثابت قدم رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خواب اچھے ہوں تو کیا وہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اچھے خواب انسان کے لیے خوشی اور امید کا باعث ہو سکتے ہیں، لیکن ہم یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہر اچھا خواب لازماً دعا کی قبولیت یا کسی خاص بشارت کی علامت ہے۔ البتہ اگر آپ خوش ہو جائیں تو وہ اچھا خواب ہے، یعنی جب آپ اٹھیں تو فریش محسوس کریں، اور برا خواب جب آپ کو دکھے اور آپ اٹھیں تو اس وقت بھی اس کی کیفیت محسوس کریں تو سب سے پہلے اس خواب کا اثر ظاہر کریں۔ تو جو اچھے خواب آتے ہیں، مثلاً بعض لوگ سورہ البقرہ کے دوران کعبہ، مدینہ، صاف پانی، بارش، سبزہ روشنی یا اپنے آپ کو دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایسے خواب دل کو خوشی دیتے ہیں اور انسان کے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر کوئی شخص ڈراؤنے خواب دیکھے، اندھیرا، سانپ، گرنا یا خوفناک مناظر یا کسی کو خود سے لڑتے دیکھنا، تو فوراً یہ نہ سمجھے کہ اس کے ساتھ لازماً کوئی جادو یا عذاب ہے۔ کبھی یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں، کبھی ذہنی دباؤ کا نتیجہ، اور کبھی ان کا کوئی خاص تعبیر ہی نہیں ہوتی۔
لیکن ان کا اثر زائل کر دینا چاہیے۔ یہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ انسان کو اگر برا خواب آئے تو اٹھ کر وہ خواب کو ضائع کرنے کے لیے وہ عمل کرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس لیے خوابوں کو اپنی زندگی کا مرکز نہ بنائیں، اپنی توجہ سورہ البقرہ، نماز، دعا، استغفار اور اللہ پر بھروسہ رکھنے پر رکھیں، کیونکہ اصل تبدیلی خوابوں سے نہیں بلکہ قرآن پر عمل کرنے سے آتی ہے۔ اگر آپ بھی سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ پاک آپ کی تلاوت کو دیکھ رہا ہے، صرف آپ کے خوابوں کو نہیں۔ اس لیے ثابت قدم رہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں اور یقین رکھیں کہ اللہ اپنے ہر صبر کرنے والے بندے کی محنت کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو خاص خواب آ رہے ہیں تو اس کے لیے بعض اہل علم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب انسان مسلسل قرآن کی طرف آتا ہے تو اس کی روحانی کیفیت میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ بعض لوگوں کو خواب پہلے سے زیادہ آنے یا زیادہ یاد رہنے لگتے ہیں اور بعض کو ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تجربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عبادت میں استقامت کے دوران شیطان وسوسوں یا خوف کے ذریعے انسان کو ہمت ہارنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ رک جائے۔ اس لیے پریشان خواب آ سکتے ہیں۔ اگر آپ سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں، اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں بلکہ اپنی تلاوت، اذکار اور دعا کو جاری رکھنا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی، جب آپ سورہ البقرہ پڑھنا شروع کریں تو روزانہ آپ تھوڑا سا صدقہ بھی دیا کریں، کیونکہ یہ بہت پیارا عمل ہے۔ سورہ البقرہ پڑھنا بہت ہی برکت کا عمل ہے اور یہ شیطان پر سب سے زیادہ بھاری عمل ہے، اس لیے وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا ہر طرح سے۔ تو اگر وہ آپ کو برے خوابوں کے ذریعے روک رہا ہے یا پھر کوئی ظاہری تبدیلی آپ کو ایسی دکھا رہا ہے جس سے آپ کا دل گھبرا رہا ہے، تو آپ نے پڑھنا نہیں چھوڑنا بلکہ اپنے صدقات اور خیرات میں اضافہ کیجیے۔ آپ نے صدقہ دینا ہے تاکہ اس طرح کی آنے والی کوئی بھی مصیبت دور ہو جائے۔ اور اگر اچھے خواب بھی آئیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک بہترین انعام ہو سکتا ہے۔ لیکن آخر میں آپ سب سے ایک دل کی بات کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ نے سورہ البقرہ کا سفر شروع کیا ہے تو اسے صرف خواب دیکھنے کے لیے نہ پڑھیں اور نہ ہی ہر روز کسی خاص اشارے کا انتظار کریں۔ سورہ البقرہ اس لیے پڑھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دلوں کو زندہ کرتی ہے، گھروں میں برکت لاتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب لے آتی ہے۔ تو اپنے ایمان کو روزانہ مضبوط کرنے کے لیے اس چینل کی ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ اور اگر اس طرح کا کوئی خواب آئے جس میں آپ پریشان ہو تو بھی یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کی آزمائش کر رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کو صبر سکھا رہا ہو، اور ہو سکتا ہے وہ ایسی نعمتیں تیار کر رہا ہو جن کا آپ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر خواب آئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہ آئیں تب بھی تلاوت جاری رکھیں، اگر اچھے خواب آئیں تو اللہ کی حمد کریں اور اگر پریشان کن خواب آئیں تو اللہ کی پناہ مانگیں، مگر سورہ البقرہ نہ چھوڑیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سورہ البقرہ کی حقیقی برکت عطا فرمائے، آپ کے گھروں سے پریشانیاں دور فرمائے، آپ کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، آپ کے دلوں کو سکون، رزق میں برکت اور زندگی میں خیر و عافیت عطا فرمائے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ کسی پریشان دل تک یہ بات پہنچ جائے۔ اور اگر آپ بھی سورہ البقرہ پڑھتے ہوئے کوئی یاد رہ جانے والا خواب دیکھ چکے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹ ضرور پڑھوں گی اور جہاں ممکن ہوا رہنمائی بھی کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے ہمیشہ جوڑے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔